اسحاق ڈار کو قتل کیا جائے, اس چوری کی سزا میں ہاتھ بھی نہ کاٹے جائیں بلکہ اس کی گردن کاٹی جائے. دودھ کی رکھوالی بلا بیٹھ کے آ کے. اسحاق ڈار کو جیل میں ڈالنے کا مطالبہ کر رہی ہیں خواتین یہاں پہنچی ہوئی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے. انہوں نے تو خود کنفیس کیا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ شریف فیملی کے لیے کرنے والے وہ ہیں, اور آپ دیکھیں اپنے چوروں کو بٹھا دیا تھا کہ وہ چور ہی اپنے لیے رولز بنا لے, لاز بنا لے, تاکہ وہ جو ہیں اپنے آپ کو وہ بیل آؤٹ پیکج دے دیں. بس عمران نے 7 دن کا ٹائم دیا ہے, 7 دن کے بعد پاکستانی قوم پہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے کہ پاکستانی قوم اگر میرے ساتھ نکلتی ہے تو میں باہر آؤں گا. تیار ہیں آپ؟ بالکل, آپ دیکھ لیں ہر دفعہ ہر ایونٹ پہ پہنچے ہوئے ہوتے, اور پہلے بھی ہم لانگ مارچ پہ آئے تھے اور اب بھی آئیں گے, بلکہ ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ کب خان صاحب کال دیں اور کب ہم ان سے جان چھڑائیں. یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں ہمیں یوں دیکھیں کنٹینر لگا کے اب لوگ پیدل چل چل کے آ رہے ہیں, اور یہ کب تک کر لیں گے نا, یہ خود بھی تھک ہی جائیں گے نا ایک دن. تو السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج خواتین نکلی ہیں اسحاق ڈار کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے. ان کا کہنا ہے اسحاق ڈار کو جیل میں ڈالا جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اسحاق ڈار جو ہے وہ ایک سرٹیفائیڈ چور ہے, کیونکہ یہاں سے جب وہ گیا تھا تو وعدہ معاف گواہ بن کے گیا تھا. حدیبیہ پیپر مل کے اندر وہ وعدہ معاف گواہ بنا تھا, اوپن اینڈ شرٹ کیس تھا, اور وہ بھاگ گیا تھا یہاں سے. ابھی اس کو لایا گیا ہے دوبارہ, اس کو بڑی عزت اور احترام دیا گیا ہے, اس کو ہمارا وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے. ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں, ہم کنڈیم کرتے ہیں. ہمیں ایسا وزیر خزانہ نہیں چاہیے. کیا ہم عوام ہے پاکستان کے یا کیڑے مکوڑے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے دبایا جائے اور ان چوروں کو دوبارہ ہمارے اوپر مسلط کیا جائے؟ ہم امپورٹڈ حکومت کو بھی نامنظور کرتے ہیں, ہم اسحاق ڈار کو بھی نامنظور کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو قتل کیا جائے, اس چوری کی سزا میں ہاتھ بھی نہ کاٹے جائیں بلکہ اس کی گردن کاٹی جائے. ہم اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ خدا کے واسطے بتائیں, آپ جن کے لیے مطالبہ کریں وہ وزیر خزانہ, وہ کہہ رہے ہیں ہم معیشت ٹھیک کر دیں گے. وہ معیشت کہاں ٹھیک کریں گے؟ وہ تو مصنوعی طریقے سے ٹھیک کر کے گیا تھا, سارا مصنوعی طریقہ. اس نے ہر ایئرپورٹ, PIA, ہر چیز کو گروی رکھ کے گیا ہے. ابھی اور کیا بچا ہے اس ملک میں؟ ایک عوام ہے غریب, ان کی گردن پہ چھری چلائے گا؟ وہ مفرور گیا ہے, اور پھر اس کو بڑی عزت طریقے سے لایا گیا ہے. ابھی ہم لوگ الرٹ ہے, ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, ہم کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے. ہمارا تو ہر بچہ جو ہے نا اس کو اویئر کر دیا ہے خان صاحب نے, اور ہم لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے. ہم لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسے چور ہمارے اوپر دوبارہ مسلط کیا جائے. ہم ان سے معافی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے واسطے اس عوام غریب کی جان چھوڑو. ابھی وہ آرٹیفیشل طریقے سے پھر دوبارہ ڈالر لائے گا اور تھوڑا سا پیٹرول کو ڈاؤن کرے گا. یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا عوام کو منہ دکھانا ہے, عوام کے سامنے نکلنا ہے, کیونکہ اب تو وہ جاتے ہیں نا کہیں ووٹ مانگنے تو ان کو تو جوتے پڑتے ہیں. خان صاحب کی جو جگہ ہر جگہ. مجھے یہ بتائیں, اسلام آباد جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے, آگے دیکھیں کسانوں کا احتجاج ہے اس حکومت کے خلاف, یہاں خواتین نکلی ہیں, کہیں بجلی کے بل کا احتجاج ہو رہا ہے اس حکومت کے بعد. ہم کیا کریں؟ ہم لوگوں کو اس قدر پریس کر دیا گیا ہے, 28% سے 40% مہنگائی کر دی گئی ہے. ایک غریب آدمی 50% کی مہنگائی پہ کیسے جیے گا؟ کس طرح جیے گا؟ ایک جو بندہ ایک متوسط طبقے کا ایک سفید پوش آدمی ہے وہ تو رونے پہ آ گیا. لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا, لوگوں نے کھانے بند کر دیے ہیں. خان صاحب نے جو شروع کیے تھے لنگر خانے, جو احساس پروگرام کے تحت شروع کیا تھا, وہ سب انہوں نے بند کر دیا. اب صحت کارڈ کو یہ عورت بند کر رہی ہے, ظالم عورت بند کر رہی ہے, جس کو ہماری کرپٹ عدالتوں نے جو ہے وہ عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ صاف ہے, یہ بڑی ابھی اچھی ہو گئی, جس کو 7 سال کی جیل ہوئی تھی. چور, جھوٹی, مکار خاتون, اور اس کو, اس کے خاوند کو, اس کے باپ کو, اس کی پوری فیملی کو انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. اچھا مجھے بتائیں, عمران خان نے 7 دن کا ٹائم دیا, 7 دن کے بعد کال دی جائے گی. پوری پاکستانی قوم انشاءاللہ ہم اس کے لیے بالکل ریڈی ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم نکلیں گے انشاءاللہ. ہم پاکستان کے لیے نکلیں گے, پھر عمران خان کے لیے نکلیں گے. ثناءاللہ کہہ رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی, ڈرون استعمال. ثناءاللہ جو ہے نا وہ 1990 میں رہ رہا ہے, اس کو بولو 1990 میں ہی رہو تم, اور دونوں 1990-92 میں رہ رہے, ادھر ہی رہو. ابھی جو ہے نا 2022 ہے, ابھی جو ہے نا ٹیکنالوجی جو ہے نا, تمہیں اگر تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے تمہارے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے. ہم لوگ پہلے
तैयारी से नहीं आए थे ना, हम लोग तो मासूम लोग थे, कहते थे जी ठीक है हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। मैंने खुद अपने सामने ऐसे देखे हैं शेल गिरते हुए, कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे, हमारे ऊपर शेल गिरे हैं। और अब हम डी चौक के ऊपर हमारी औरतें बेहोश हो गई, बच्चे हमारे बेहोश हो गए, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, और ऊपर स्नाइपर्स खड़े थे जो हमारी तरफ ऐसे पूरी गनें लेकर, सारी आग लगी हुई थी। लेकिन हम लोग वहाँ पे, अगर एक इशारा होता ना खान साहब का, वहाँ पे खून खराबा हो जाता था। लोग पुलिस को मारने के लिए तैयार थे। लड़कों ने अपने सरों पे चादरें बांधी थी, कहते थे हम कफन बांध कर आए हैं सर पे। आप भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ बेटा, बिल्कुल तैयार हूँ। बस हमें से पाकिस्तान कोई के मर जाएंगे डू एंड डाई, पूरे मुल्क को बचाने नाउ और नेवर, आज या कभी भी नहीं। बस अभी हम डू एंड डाई सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं। अब हम बहुत तंग पड़ गए हैं। अभी हम अपने, मैं बुजुर्ग खातून हूँ, मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे सारे के सारे निकलने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जी हम एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अपने तौर पे इसलिए नहीं निकलते कि चलो हम खान साहब की हुक्म अदूली नहीं करना चाहते, वरना लोग तैयार हैं, सारी दुनिया तैयार है। अगर ये इसमें है कि हम तैयारी करेंगे, सनाउल्लाह जो मर्जी करता रहे, सनाउल्लाह ने क्या करना है? कितने लोगों को मारेगा? 10, 20, 30, 50 सारी दुनिया को मार देगा? नहीं मार सकता। लोग सैलाब के लिए पैसा इकट्ठा किया है, तो डॉलर साहब ने तो फिर आना ही था ना उस सारे को समेटने के लिए। वो आया ही इसीलिए। वो कहते हैं ना जो है ना वो 1990 में रह रहा है, उसको बोलो 1990 में ही रहो तुम, और दोनों 1990-92 में रह रहे हो, उधर ही रहो। अभी जो है ना 2022 है, अभी जो है ना टेक्नोलॉजी जो है ना, तुम्हें अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास भी टेक्नोलॉजी है। हम लोग पहले तैयारी से नहीं आए थे ना, हम लोग तो मासूम लोग थे, कहते थे जी ठीक है हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। मैंने खुद अपने सामने ऐसे देखे हैं शेल गिरते हुए, कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे, हमारे ऊपर शेल गिरे हैं। और अब हम डी चौक के ऊपर हमारी औरतें बेहोश हो गई, बच्चे हमारे बेहोश हो गए, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, और ऊपर स्नाइपर्स खड़े थे जो हमारी तरफ ऐसे पूरी गनें लेकर, सारी आग लगी हुई थी। लेकिन हम लोग वहाँ पे, अगर एक इशारा होता ना खान साहब का, वहाँ पे खून खराबा हो जाता था। लोग पुलिस को मारने के लिए तैयार थे। लड़कों ने अपने सरों पे चादरें बांधी थी, कहते थे हम कफन बांध कर आए हैं सर पे। आप भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ बेटा, बिल्कुल तैयार हूँ। बस पाकिस्तान के डू एंड डाई, पूरे मुल्क को बचाने नाउ और नेवर, आज या कभी भी नहीं। बस अभी हम डू एंड डाई सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं। अब हम बहुत तंग पड़ गए हैं। अभी हम अपने, मैं बुजुर्ग खातून हूँ, मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे सारे के सारे निकलने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जी हम एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अपने तौर पे इसलिए नहीं निकलते कि चलो हम खान साहब की हुक्म अदूली नहीं करना चाहते, वरना लोग तैयार हैं, सारी दुनिया तैयार है। अगर ये इसमें है कि हम तैयारी करेंगे, सनाउल्लाह जो मर्जी करता रहे, सनाउल्लाह ने क्या करना है? कितने लोगों को मारेगा? 10, 20, 30, 50 सारी दुनिया को मार देगा? नहीं मार सकता। लोग सैलाब के लिए पैसा इकट्ठा किया है, तो डॉलर साहब ने तो फिर आना ही था ना उस सारे को समेटने के लिए। वो आया ही इसीलिए। वो कहते हैं ना दूध की रखवाली बिल्ला बैठ के आके, उस पैसे को ठीक है। समेटने। आज ही नाज़रीन, आपने इन ख़वातीन की बात सुनी जो साग डार के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।